السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین ولعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں جاری ہے، اور یہ مہینہ باہر قرآن کا مہینہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کو نہ صرف پڑھیں بلکہ سمجھیں، اور نہ صرف سمجھیں بلکہ اپنی زندگی میں اتاریں۔ میں نے آپ کی خدمت عرض کیا تھا کہ قرآن کے 114 سوروں کو 14 کیٹیگری میں بانٹا گیا ہے سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم ہر ایک کیٹیگری کے اندر جو میسج اللہ نے دیا ہے کم سے کم اس سے واقف ہوں، اور یہ ہمارے لیے باعث رشد و ہدایت بنے، اللہ کے قرب کا وسیلہ قرار پائے۔ کل جو آپ کی خدمت میں نے گفتگو کی تھی وہ ان سوروں کے نام کے سلسلے میں جو میسج تھا اسے آپ کی خدمت ڈیلیور کیا تھا کہ اللہ نے تقریباً 10 چیزیں نیچر سے چنی ہیں کہ جن پہ اللہ نے اپنے سوروں کے نام رکھے ہیں، اور اس لیے تاکہ انسان اس نیچر پہ توجہ کرے، اس نیچر کے بنانے والا جو خالق ہے اس کی طرف توجہ کرے کہ خدا نے کتنی پرفیکٹ یہ دنیا بنائی ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا میسج یہ تھا کہ اگر اللہ نے ہنی بی نحل پر اگر سورہ اتارا ہے تو یہ خود اللہ کے ہونے کی دلیل ہے، اور ایک جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بگ بینگ تھیوری کو یا سنگل سیل کے ڈیولپمنٹ کو اس دنیا کو مانتے ہیں، کیونکہ پاسبل نہیں ہے۔ جو عقلی دلیل مسلم سائنٹسٹ نے دی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے کہ درخت لاکھوں سال رہے بغیر اس کے کہ کوئی انسیکٹ ان میں پھول سے پھل کو بنانے کا پروسیس کر سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا ہنی بھی ایگزسٹ کر سکے لاکھوں سال کہ جب کوئی پھول اس کے غذا کے لیے موجود نہ ہو۔ تو یہ ان دونوں کا ایک ساتھ ڈیولپ ہونا اور ایک ساتھ ایگزسٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ایک خالق ہے جس نے دونوں کو ایسے وقت میں بنایا کہ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ یہ توحید کی دلیل ہے۔ یہ انسان جب تک توحید کی دلیل کو مانے گا نہیں تب تک یہ قرآن اس کے لیے باعث رشد و ہدایت نہیں ہوگا۔ یہ کل کا میسج تھا جسے دوہرا دیا، آپ کے ذہن میں رکھیں۔ اور جتنے بھی انسیکٹ کو اللہ نے چنا ہے قرآن مجید میں، چاہے وہ عنکبوت ہو، چاہے وہ نمل یعنی چینٹی ہو، چاہے اسپائڈر یا نحل یعنی بی ہو، اس کے پیچھے میسج ہے۔ یا سورہ بقرہ ہے، سورہ فیل ہے، اس کے پیچھے داستان ہے، اس کے پیچھے بھی میسج ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کے ہونے کی دلیل اپنے لیے ڈھونڈ سکتا ہے۔ آج زیادہ امپورٹنٹ بحث ہے، بہت زیادہ، تاکہ آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ 2 دن اب تفسیر کا درس کی جگہ ہم جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ کی وفات کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، تو مجلس ہوگی اور پھر اس کا تفسیر کا درس پھر شروع ہوگا، تو میں انشاءاللہ اسی سسٹم کو آپ کی خدمت میں آگے بیان کروں گا۔ آج کی جو تفسیر کا موضوع امپورٹنس آف ٹائم، قرآن مجید میں خداوند عالم نے ایک نہیں کئی سارے سورے ہیں کہ جن کا تعلق ٹائم پر ہے۔ یہ جو گفتگو تھی کہ اللہ نے جن 10 چیزوں کا تعلق نیچر سے رکھا ہے، اس میں 3 یعنی فگ، شمس یعنی سورج، القمر یعنی چاند، رعد یعنی تھنڈر اسٹارم یا تھنڈر یا کڑکتی ہوئی بجلی، ہج یعنی راگ، اور اس کے بعد دوسری الکہف، احقاف، طور، نجم اور زلزال، یہ 10 ہیں جن کا نیچر سے تعلق ہے۔ آج جو ہماری گفتگو ہے اس کے لیے یہ سیگمنٹ ہے کہ اللہ نے تقریباً 6 سورے ایسے ہیں جن میں نہ صرف وقت بیان کیا بلکہ وقت کی قسم کھائی ہے۔ اس میں سورہ جو ہے وہ جمعہ، اس میں قسم نہیں کھائی، لیکن یہ سورہ العادیات واللیل، خدا نے رات کی قسم کھائی ہے، واللیل اذا۔ سورہ الضحیٰ، اس میں خدا نے قسم کھائی ہے۔
والشمس والضحیٰ والقمر اذا طلعا، اور والضحیٰ واللیل اذا ما سجا. وہ دوسرا سورہ عصر، اس میں خدا نے قسم کھائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ کہہ کے قسم کھائی ہے. اس کے بعد سورہ فلق، اس میں خدا نے، سورہ فجر خدا نے اس میں بھی قسم کھائی ہے، والفجر کہہ کے فجر کی قسم کھائی ہے. تو یہ 10 یہ 6 جو ہے ایسے سورے ہیں جن کا خداوند عالم نے نام وقت کے زمانوں کے اعتبار سے چنا ہے. تو کیوں اللہ امپورٹنس بتانا چاہتا ہے، زمانے کی کیا امپورٹنس ہے انسان کی زندگی میں، اور اسے کیسے استعمال کرنا چاہیے، اس کے پیچھے قرآن کی آیتیں کیا ہیں، روایتیں کیا ہیں، تاکہ ہم اپنے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وقت، اس کا صحیح استفادہ کر سکیں، اس کا صحیح استعمال کر سکیں. اس کے لیے چند چیزیں آپ خود میں پیش کروں، لیکن بہت توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ آپ کے لیے یہ مفید ثابت ہو، اور جو اس کے پیچھے زحمت کر رہے ہیں ان کے لیے باعث فیض بنے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی اور رسول کی بہت سی احادیث میں بھی وقت کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ ڈیٹیل سے ہمیں پیغامات دیے ہیں کہ وقت انسان کے لیے بہت ہی اہم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وقت اگر انسان ذرا سا اس کی طرف توجہ نہ کرے تو بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو سکتا ہے. آیتوں میں بھی ہے، روایتوں میں نے عرض کیا خود سورہ عصر جس کا ترجمہ انگریزی میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کی قسم زمانہ انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور عمل صالح انجام دیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور مشکلات کو تحمل کر کے صبر کرتے رہے، چاہے وہ صبر علی الاطاعت ہو، چاہے صبر علی المعصیت ہو، چاہے صبر علی المصیبت ہو. اور اس کے بعد کیا ہے کہ صرف انہوں نے صبر نہیں کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق کی وصیت بھی کرتے رہے اور صبر کی تبلیغ بھی کرتے رہے. انسان جو اگر اپنی زندگی پہ نگاہ ڈالے تو اس کے لیے جو سب سے بڑی ایسٹس ہے وہ اس کا وقت ہے. وقت بڑی کوئی ایسٹ اس کے پاس نہیں ہے. اس کی دلیل میں بہت سے ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں. کوئی آدمی ملینر ٹریلینر سے بہت زیادہ اس کے پاس دولت ہے، کوئی اس کا وارث نہیں ہے، بستر مرگ کے اوپر، موت کے بستر پہ لیٹا ہوا ہے. ڈاکٹر اگر اس سے کہے کہ میرے پاس ایسی دوا ہے کہ میں تمہیں چند گھنٹے اور زندگی دے سکتا ہوں یا چند دن اور زندگی دے سکتا ہوں، تو وہ اس کے لیے اپنی ساری دولت دینے کو تیار. اسے پتہ ہے کہ مرنے کے بعد دولت کسی اور کی ہو جائے گی، کیوں نہ اس دولت سے چند گھنٹے اپنے لیے، چند جو ہے وہ دن اپنے لیے خرید لے جائیں. تو یہ جو اس کا پیغام ہے، اسی کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے کہ انسان کی جو سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی اس کی جو ہے ایسٹس جو ہے اس کے پاس، وہ اس کا وقت ہے، ٹائم ہے. یہی جو انسان کی پوری عمر ہے، جو ایک اسے عمر دی گئی ہے، یہ سالوں میں بدلتی ہے. سال مہینوں میں بدلتے ہیں، مہینے دنوں میں بدلتے ہیں، دن گھنٹوں میں بدلتے ہیں، گھنٹے جو ہے وہ منٹ میں بدلتے ہیں، منٹ سیکنڈ میں بدل جاتے ہیں. الٹا اگر آپ لے جائیں گے تو پھر وہی ہوگا. یعنی ہر ایک سیکنڈ جڑ کر جو ہے وہ ہماری زندگی کے پورے لائف اسپین کو بناتا ہے. تو پھر ہر ایک لمحے پہ ہماری توجہ ہونا چاہیے کہ یہی ہماری ایسٹ ہے، یہی ہماری ایسٹ ہے. ابھی حدیث آئے گی کہ رسول، اگر آپ جو پیسے والے ہوتے ہیں 1 روپیہ بھی خرچ کرتے وقت سوچتے ہیں تو ہم 1 لمحہ بھی اپنی زندگی کا خرچ کرتے وقت سوچیں، کیونکہ رسول کی حدیث ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ان میں کیا ہے کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اس کے بعد کیا ہے کہ بیماری کو، یعنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اس کے بعد کہا ہے کہ تونگری کو، یعنی آپ پاس جب ایسٹس ہیں، دولت ہے، تو تونگری کو فقر سے پہلے کہ دولت ہاتھ سے سن جائے سے پہلے جو ہے غنیمت جانو. اور خاص کر کے اس کے بعد کہا کہ فراغت کو، یعنی جو فری ٹائم ہے اس کو غنیمت جانو اس کے پہلے کہ وہ تم کسی کام میں انگیج ہو جاؤ، تمہارا فری ٹائم تم سے لے لیا جائے، تم کو مشغول کر دیا جائے. اور آخری 5ویں چیز کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ 5 چیزیں، ان کو انسان کو اس کی ویلیو سمجھنا چاہیے. اگر ان کی ویلیو نہیں سمجھے گا تو پھر اس کی زندگی زیادہ اس کے لیے مفید نہیں ہوگی. یہاں یہ حدیث جو امام سجاد نے، بہت بہترین حدیث، یہ ذرا خطرناک لفظ بھی ہے لیکن مولا نے استعمال کیا ہے تو میں آپ کے لیے بہرحال لے آیا تاکہ آپ کو عرض کروں. مولا کیا فرماتے ہیں کہ خالی زندگی کافی نہیں ہے، کیونکہ زندگی تو ہے، زندگی تو سبھی گزار رہے ہیں، لیکن اچھی اور بری زندگی کا فرق ہے. اس لیے مولا نے اس کے لیے جب زندگی مانگی تو زندگی کے ساتھ ساتھ توفیق بھی مانگی. توفیق کیا مانگی؟ مولا فرماتے ہیں وَقَمَّرَنِي مَا كَانَ عُمْرِي بَذَلَةً فِي طَاعَتِكَ فَإِذَا كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي. بہت ہی سخت
دعا ہے. کیا کہہ رہے ہیں امام سجاد ہمارے سکھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ پالنے والے میری عمر کو اس وقت تک بڑھاتا رہے, مجھے ایسی بابرکت عمر دے جو تیری اطاعت میں لگی رہے. میری عمر کو کب تک بڑھا؟ جب تک میں تیری اطاعت میں اپنی زندگی کو صرف کر رہا ہوں. اگر یہ شیطان کی چراگاہ بن جائے, شیطان آ کر اس سے استعمال کرنے لگے کہ جو زندگی انسان کی بہک جائے اور وہ جہنم کی طرف لے جائے, تو اس وقت تو اس زندگی کی ڈور کو کاٹ دے. یہ کتنا امپورٹنٹ میسیج امام نے دیا ہے کہ زندگی کے دو ہی مقصد ہیں, یا تو انسان اس کو گمراہی کی طرف لے جائے یا ہدایت کی طرف. اب گمراہی کی طرف لے جائے گا تو سزائیں بڑھتی جائے گی, ہدایت کی طرف لے جائے گا تو نجات کے امکان بڑھتے جا رہے ہیں. تو امام نے کہا عمر کو سوچو کہ عمر لگا کہاں رہے ہیں. اگر یہ عمر شیطان کی چراگاہ ہے تو ہونا نہ ہونا برابر ہے, نقصان دہ. لیکن انسان اس شیطان کی چراگاہ کو مولا کی خدمت میں کیسے لگائے, اسے سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے فکر کو محمد آل محمد سے علم کے ذریعے نوازنا اور اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد اب یہاں امام کے بات ہے, دیکھیے بہت سی جگہ کنجوسی اچھی نہیں ہے, لیکن یہاں رسول کا فرمان ہے. رسول کیا فرماتے ہیں؟ کن علی عمر کا اشاہ من کا علی درہم کا و دینارک. مولا فرماتے ہیں کہ اپنے عمر کو درہم و دینار سے بھی زیادہ سوچ سمجھ کے کنجوسی سے خرچ کرو. وقت کو, دولت کو خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا, لیکن عمر کو, زمانے کو, لمحات کو انویسٹ کرنے سے پہلے, لگانے سے پہلے بہت سوچو, بہت سمجھو, کیونکہ یہ تمہارے پیسے سے بھی زیادہ ویلیوبل ہیں. پیسہ ایک مرتبہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا, جب عمر کی ڈوڑ کٹنے لگے گی تو پیسہ کام نہیں آئے گا, وہ تمہارے لیے ایک زندگی کا لمحہ بھی نہیں بیان کر سکتا. تو ایسے میں جب ملی ہوئی ہے تو اس کا صحیح استعمال کر کے راہ خدا میں لگایا جائے. اب یہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, یہ بنایا ہوا پروجیکٹ تھا, مجھے ملا تو اسی کو آپ خدمت میں شیئر کر رہا ہوں تاکہ بچوں کے لیے اور ہم سب کے لیے مفید ہے کہ کیا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا. ہماری زندگی کا مقصد ہے پروڈکٹیوٹی, ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں. کیا حاصل کر سکیں, اس کے آسپیکٹس کیا ہیں؟ تو انسان کو پروڈکٹیوٹی کے لیے, اپنی زندگی سے کچھ بہتر آؤٹ کم حاصل کرنے کے لیے, کچھ اس کے ذریعے پازیٹیو آؤٹ کم حاصل کرنے کے لیے, کچھ نیکیاں کمانے کے لیے یہ زندگی دی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کو دو خاص اسٹیٹس ملے. ایک یہ اللہ کا سلیو, غلام ہے. دوسرا اللہ کا وائسجرینٹ, اللہ کا اس زمین پر وائسجرینٹ, جو ہمارا کہا جاتا ہے کہ بہت ہی خلیفہ ہے اللہ کا. یعنی اس لیے حضرت آدم کے لیے کہتا ہے انی جعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر تمہیں اپنا خلیفہ, اپنا جانشین بنا کر بھیجا ہوں. جانشین وہی ہوتا ہے جو اپنے آقا کی بات مانے. تو دونوں اعتبار سے وائسجرینٹ ہے تو بھی اپنے آقا کی بات ماننی ہے, کیونکہ ہم جس کے اسسٹنٹ ہے اسی کی بات کو تو آگے بڑھائیں گے. اگر اس کے سرونٹ ہیں تو چاچو نہیں کر سکتے, جو کہہ دیا وہی کرنا ہے. تو دونوں اعتبار سے. اور حکم کیا دیا ہے کہ زندگی تمہیں دی اس لیے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, زندگی دی اس لیے کہ راہ خدا میں لگائی جائے, اس کے علاوہ کسی اور کام میں زندگی نہ لگے. تو آئیے اب سب سے پہلے اسے ذرا تلاش کرتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی ہوتی کیا ہے. انسان اپنی باڈی کو, جو اس کے وقت ہے, اس کے سب کو استعمال کیسے کرے. تو ہاؤ ٹو ڈیولپ اے ایٹیٹیوڈ آف پروڈکٹیوٹی. انسان اپنے اندر ایسا کیسے جو ہے وہ سینس اور سسٹم ڈیولپ کرے کہ اس کی زندگی سے اچھا نتیجہ حاصل ہو, اچھا جو ہے اس کا اثر آئے, پروڈکٹیوٹی ہو, ایک مثبت اس کا اثر ملے. تو سب سے پہلے پروڈکٹیوٹی ایٹیٹیوڈ آئے گا کیسے؟ تو سینس آف ریسپانس. جب تک انسان کے اندر رسپانسبلٹی نہیں آئے گی, جب تک اس کو یہ سینس نہیں ہوگا رسپانسبلٹی کا. رسپانسبلٹی کیا ہے کہ اللہ کا وہ سلیو بھی ہے, تو ایک غلام کو اللہ کی طرف سے سوچنا چاہیے کہ میرا آقا چاہتا کیا ہے. دوسرا, اگر وائسجرینٹ ہے تو وائس پریزیڈنٹ کے اگینسٹ نہیں جا سکتا, اسی کی بات کو آگے بڑھاتا ہے. اگر ہم اللہ کی طرف سے اس کے نمائندے ہیں دنیا میں, اس کے جانشین ہیں, تو اپنے آقا نے ہمیں وہی تو تمام اخلاق و کردار دے کر بھیجا ہے. اللہ نے ہمیں, اگلا سمیع تھا تو ہمیں سننے کی صلاحیت دی, اللہ بصیر تھا تو دیکھنے کی صلاحیت دی, اللہ متکلم تھا تو بولنے کی صلاحیت دی, اللہ رحمان و رحیم ہے تو ہمیں رحم کرنا سکھایا. تو اللہ نے اپنے ہی اخلاق حسنہ کو دے کر ہمیں بھیجا ہے. ہم اس کے ساتھ شریک نہیں ہیں, لیکن ہم اس کے اخلاق حسنہ کے شاہکار ہیں. تو جب شاہکار ہیں تو ان کو اسی کام میں استعمال کریں جس کام میں خدا نے دیا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ سینس آف ارجنسی, کہ اس کو پتہ رہے کہ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے, شارٹ ٹائم ہے, وقت تیزی سے گزر جائے گا. اب ارجنسی وہاں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی جب 100 سال کا ٹارگٹ کرے, لیکن کیا کہا, ہر نماز سے پہلے سوچو آخری نماز ہو, تب سمجھ میں آتا ہے کتنا جلدی پڑھیں. اس کے ساتھ سب سے بڑی ارجنسی, یہ رمضان گزر رہا ہے, آج ایک ہفتہ ختم ہو گیا, ہم نے اس سے کیا کمایا. اگر ہم نے اس کی صحیح طور پر کیلکولیشن نہیں کی ہے تو پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم نے
اس سینس آف ارجنسی کو ڈیولپ کیا کہ نہیں کیا؟ وقت پھسل رہا ہے، تیزی سے جا رہا ہے، کیا ہم اس سے نیکیاں کما رہے ہیں یا نہیں کما رہے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے ہمارے سے اپنے آپ سے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سینس آف گریٹیٹیوڈ، یعنی انسان کو اپنی عظمت کا، اپنی ریسپیکٹ کا، اپنے مقام کا پتہ اگر نہیں ہے تو پھر وہ نیکیوں میں اپنے آپ کو لگاتا نہیں ہے، امپورٹنس نہیں سمجھتا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سینس آف سروس، اللہ نے ہمیں تمام دیا کیوں ہے وجود، صلاحیتیں کیوں دی ہیں، سانسیں چل کیوں رہی ہیں؟ کیونکہ خدا ہی کی راہ میں لگیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے۔ تو یہ سب جب سینس ہمیں ڈیولپ ہوں گے تب جا کے ہم پروڈکٹیوٹی کی طرف جائیں گے۔ کہ انسان ان تمام تر چیزوں کو سمجھے گا ہی نہیں، نہ تو رسپانسبلٹی کو سمجھے گا، نہ ارجنسی کو سمجھے گا، نہ اپنی عظمت کو سمجھے گا، نہیں اپنی خدمت کی ذمہ داری کو سمجھے گا، تو کیسے وہ اپنی زندگی سے اچھا آؤٹ کم لا سکتا ہے؟ اس کے بعد کی منزل کیا ہے کہ واٹ از دا پروڈکٹیوٹی؟ پروڈکٹیوٹی ہے کیا؟ کیسے اس سے بہتر آؤٹ کم لائیں، کیسے اس سے پازیٹیو چیز دنیا میں پیدا کریں؟ تو پازیٹیو چیز دنیا میں لانے کے لیے یہ ایک کیلکولیشن ہے، میتھڈ ہے، اسے سمجھے ٹائم کو۔ کیا ہے؟ فوکس، انرجی ایکول ٹو ٹائم، فوکس ایکول ٹو انرجی ایکول ٹو ٹائم، یعنی فوکس کہاں ہے؟ ہمارا آخرت پہ، قیامت پہ فوکس ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دی کہ انرجی، وجود، زندگی، حیات، لائف، یہ ہماری انرجی ٹوٹل۔ صبح اٹھتے ہی اللہ پوٹینشیل طاقت دیتا ہے کہ چل سکیں، پھر سکیں، سانس لے سکیں، اپنی طاقت سے کام کر سکیں، یہ طاقت دی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ یہ طاقت پلس ٹائم، یہ سب تینوں ملٹیپلائی ہو کر جب راہ خدا میں رکھتے ہیں، آخرت کی نیکیوں میں جو لگتے ہیں، تب پروڈکٹیوٹی آتی ہے۔ جب تک یہ تینوں کمبائنڈ نہیں ہوں گے تب تک پروڈکٹیوٹی نہیں آئے گی۔ تو پروڈکٹیوٹی ایکول ٹو فوکس انٹو انرجی ملٹیپلائی بائی ٹائم، جب تک یہ سب ساتھ میں جمع نہیں ہوں گے اور ایک ڈائریکشن میں نہیں جائیں گے تب تک ہم اپنی زندگی سے صحیح استفادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب انسان جب پروڈکٹیوٹی ہو تو اس میں کیا ہے؟ انسان چوائسز بہت ہوتی ہے، اسمارٹ چوائسز رکھنا، یعنی اب انسان کو اب عقل استعمال کرنی، اب انسان کو اسمارٹ، کہ میرے پاس دو چیزیں ہیں، کیا کروں اس وقت؟ ہے نا، ریموٹ بھی ہاتھ میں، قرآن بھی ہاتھ میں، کیا کروں؟ ہاں لازمی کبھی ریموٹ بھی ضروری ہوتا ہے، کوئی مسئلہ منع نہیں ہے اس میں، 24 گھنٹے آدمی قرآن تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن قرآن پڑھنے کے ٹائم پہ ریموٹ نہ چلے، یہ ہے چوائس۔ نماز بھی کا وقت بھی، اذان بھی آ رہی ہے اور شو بھی آ رہا ہے، تو اب پروڈکٹیوٹی دکھنی چاہیے کہ بھئی یہ شو تو پھر بھی آ جائے گا، لیکن نماز کی فضیلت کا وقت چلا جائے گا تو پھر یہ نہیں آئے گا، دوسری نماز آئے گی، یہ نہیں آئے گی۔ تو وہی انسان کے پاس جو ہے فوکس، جب انسان کے پاس ہے تو اسمارٹ چوائسز کرے، جب تک وہ اسمارٹ چوائسز نہیں کرے گا تب تک وہ اپنی زندگی سے اچھا آؤٹ کم نہیں لا سکتا۔ یہ اسمارٹ چوائسز کا نتیجہ ہی جنت ہے۔ ہم نے اہل بیت کو چنا، قرآن کو چنا، ہم نے آل محمد کو چنا، ہم نے نیکیوں کو چنا، اچھائیوں کو چنا، اسی لیے تو اس چوائس کی بنا پر تو ہمیں اللہ کے نمائندے ہونے کا شرف ملا ہوا ہے۔ ورنہ اگر محمد آل محمد کو چھوڑ دیں، اللہ کو چھوڑ دیں، چوائسز ہماری خراب ہو جائیں گی تو زندگی میں پھر بچا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو کچھ ہم میں آج عزت و احترام اور ہمارا مقام اللہ کی نگاہ میں ہے وہ اچھی چوائسز کی وجہ سے، تو اور اچھی چوائسز کریں عمل کے اعتبار سے بھی۔ ہم نے عقیدے کے اعتبار سے اچھی چوائس کر لی ہے، وہ چوائس کیا ہے ہماری؟ اللہ کی وحدانیت کو مانا، ویسا جیسے رسول آل محمد نے بتایا تھا، اس کے عدل کو مانا، رسول کی رسالت کو مانا، آل محمد کی ولایت کو مانا، ہم نے قیامت کو مانا۔ اب جب ہمارا عقیدہ اچھا ہو گیا ہے تو عمل سے اسے سنواریں تاکہ قیامت میں کام آئے۔ تو کیا پروڈکٹیوٹی نہیں ہے؟ تو پروڈکٹیوٹی کو جو ہے، یہ پروڈکٹیوٹی از ناٹ ایونٹ، یہ کوئی ایک قسم کا ایونٹ نہیں ہے کہ اچانک ہو جائے، نہیں، یہ ایک پروسیس ہے۔ اس کے لیے آپ کو پریپیئر ہونا پڑتا ہے، آمادہ ہونا پڑتا ہے۔ پہلے آپ کو وقت نماز پتہ ہو، پھر اس کے بعد نماز پتہ ہو، پھر آپ کو وضو طہارت پتہ ہو، پھر آپ کے پاس جو اذان گرامی سورہ آتے ہوں، پھر آپ کی نیت و اذان و اقامت تو تب آئیں گے۔ تو یہ پروڈکٹیوٹی کے لیے کوئی سڈن نہیں ہے کہ آپ نے صلات کا اور ہو گئی، نہیں، ایک پروسیس ہے۔ ماں باپ کا احترام ایک پروسیس ہے، بچوں کی تربیت ایک پروسیس ہے، قرآن کا پڑھنا ایک پروسیس ہے، اس دین کی خدمت، مرکز خدمت، یہ ایک پروسیس ہے، ایک لمحے میں نہیں ہو جاتا۔ یہ اتنا بڑا مرکز آپ کے سامنے موجود ہے تو یہ ایک پروسیس کی وجہ سے، آپ سب کی اتھک محنت اور جن لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا آج، اس کی وجہ سے، کیوں ایک نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور بناؤ مل، نہیں، جس طرح سے اس مرکز کو بنانا ہے آپ نے پوری زندگی لگا دی آپ نے، اسی طرح لائف بنانے میں بھی زندگی لگتی ہے، ایک لمحے میں کوئی چیز بن نہیں جاتی ہے۔ پھر کیا ہے؟ پروڈکٹیوٹی از ناٹ بورنگ، فن۔ اگر آپ پروڈکٹیوٹی بورنگ سمجھ کے سمجھیں گے تو پروڈکٹیوٹی ہوئی نہیں۔ نماز کو اگر آپ نے بور ہو کے پڑھا تو جائے گی نہیں قیامت تک۔ اگر آپ نے بور ہو کے قرآن پڑھا تو آپ چند آیتوں کے بعد تھک جائیں گے، تو بورنگ نہیں ہے، یہ فن ہے۔ آپ جب اس چیز میں دل لگے گا، دلچسپی ہوگی تب مزہ ہوگا۔ آپ مجلس میں جب بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اگر آپ کو یہ لگ گیا کہ بھائی نہیں یہ عالم صحیح نہیں ہے، کوئی ڈھنگ نہیں سیدھی بات نہیں بتا سکتا، تو آپ کو ایک تو دل ہی نہیں لگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عالم کا ریسپیکٹ اور یہ سب چیز سے آپ کا دماغ لگے اس تک نہیں کچھ کام کی بات بتا سکتے ہیں۔
تمام عالم اصل ریسپیکٹ پر ہم سے بہترین آپ سنتے ہیں، لیکن جب ہماری بات سنتے ہیں انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں آپ تک پہنچائیں. تو یہ انسان کے فوکس کے لیے، پروڈکٹیوٹی کے لیے یہ ریلیشن فن کے ذریعے تب پتہ چلے ہاں بھائی کچھ مل سکتا ہے، یہاں پہ ہم کو وقت لگانا چاہیے تاکہ ہمیں اس کے ذریعے کچھ ملے گا، ہمارے کام آئے گی بات. اس کے بعد کیا ہے لاسٹ چیز، کیپنگ آرگنائز. اگر آپ نے پروڈکٹیوٹی کرنی تو آرگنائز رہنا، کس کام کو کس وقت کتنی دیر کیا کرنا ہے. جب تک اس کے لیے رائٹ چوائسیز نہیں ہوں گی پروڈکٹیوٹی نہیں ہو سکتی ہے. اب یہاں پر خاص کر کے پروڈکٹیوٹی مسلم فریم ورک کیا ہے، تو تین پروڈکٹیوٹی بہت امپورٹنٹ. ایک راہ میں ساری زندگی نہیں لگا سکتی. آپ کی اسپریچول نیڈ بھی ہے، پروڈکٹیوٹی اسپریچول بھی ہونی چاہیے. آپ کا سوچ وچار آپ کے ساتھ جو ہے ذکر محمد آل محمد، نماز روزہ ہے آپ کی پرسنل ہے، یہ اسپریچول آپ کی جو ہے پروڈکٹیوٹی. اس کے ذریعے آپ اپنی آخرت نیکیوں کی طرح کماتے ہیں. دوسرا سوشل پروڈکٹیوٹی. سوشل پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ اولاد، بچے، زندگی، دوست، بھائی، سماج، ان سب کی خدمت، انسانوں کی خدمت، اس میں جتنا وقت لگائیں گے یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی پروڈکٹیوٹی، اس کے لیے بھی آپ کو دھیان دینا. اس کے بعد کیا ہے فزیکل. اگر ہم ہی سالم نہیں ہیں تو خدمت کس کی کریں گے؟ تو اپنے لیے اچھی غذا کو فراہم کرنا، ایکسرسائز کرنا، وقت پہ کھانا، وقت پہ سونا، وقت پہ نہانا، وقت پہ اپنی صحت و سلامتی کا خیال رکھنا، یہ سب چیز فزیکل جو ہے پروڈکٹیوٹی. اسی لیے تو کہا کہ غسل جب انسان کرتا ہے اپنے واجبات کو ادا کرنے کے بعد تو ہر قطرے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. پروڈکٹیوٹی بنائی اللہ نے. جمعہ کا غسل انسان ابھی جتنے غسل آ رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویک بچوں کے لیے ٹارگیٹ رکھا کہ تمام مستحب غسل کی لسٹ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے جگہ پر کون کون سے غسل ہوتے ہیں. تو یہ فزیکل نیڈ ہے. انسان اپنے خضاب بھی لگاتا ہے تو عبادت ہے، کیونکہ امام نے کہا کہ یہ بھی ایک سنت ہے، ہمارے چاہنے والوں کی علامت میں سے ایک علامت ہے. تو پروڈکٹیوٹی ان تینوں فریم ورکس میں کام کرتی ہے. ایک اسپریچول یعنی انسان کی جو ہے وہ اپنی روحانی ضرورت، ایک انسان کی جسمانی ضرورت اور ایک انسان کی سماجی ضرورت. ان تینوں میں انسان جب وقت لگائے گا تب جا کے کہیں وہ صحیح پروڈکٹیوٹی کے اپنے وقت کا صحیح استعمال. تو یہ تینوں میں وقت لگانا ہمارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے. تو اب انسان کیا کرے کہ اس فریم ورک میں کام کرنے کے بعد اپنے لیے پراپر جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کا جو ہے وہ سسٹم ڈیولپ کرے. سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے پہلی چیز آپ کی نیت، انٹینشن ہے. اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے تو یہ ایکشن ممکن نہیں ہے. انسان کے دل میں نجات کی تمنا ہونے چاہیے. مجھے جنت میں جانا ہے، اس کی خواہش اگر نہیں ہوگی تو آپ اپنے لیے یہاں پر نیکیاں جمع نہیں کر سکتے. ٹارگٹ وہاں ہے. آپ خود بتائیں اگر آپ کو بزنس مین بننا ہے اور بزنس کرنا ہے تو آپ کتنی تقدو کرتے ہیں. تو بزنس تک پہنچنے کے لیے اتنی محنت اور جنت تک پہنچنے کے لیے بالکل محنت نہیں. تو یہ تو کام کیا. ڈاکٹر بننے کے لیے بچے کتنی محنت کرتے ہیں. تو سیدھا انٹینشن وہ نیت ہے کہ میں ڈاکٹر بننا، یہ نیت ہے. مجھے جنت میں جانا، یہ نیت ہے. مجھے بزنس کرنا، یہ نیت ہے. تو نیت کے بعد کیا ہے کہ نیت کام نہیں آتی. نیت کر کے بستر میں سو جانے سے کام نہیں ہوتا. نیت کر کے ایکشن، ایکٹ. بچے کو ڈاکٹر بننا ہے تو رات بھر پڑھتا ہے. آپ کو بزنس کرنا ہے تو کتنی محنت کر کے آپ پیسہ جمع کرتے ہیں. آپ کو جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے کار خیر کرنے کے لیے ہر لمحے کا صحیح استعمال ضروری ہے. اسے ویری آف ٹائم کہتے ہیں کہ آپ کو جنت میں، آپ کو پتہ ہے کہ کون سا ایکٹ آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے. کب میں کیا چوائس کروں تاکہ میرے لیے باعث سے خیر و نجات بنے، یہ وقت میرا نیکیوں میں بدل جائے. تو وقت کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے نیت. اس کے بعد کیا ہے ڈسپلن. اپنے ٹائم کو مینیج کرنا تاکہ وہ اس کی وجہ سے اپنی زندگی کا اچھا وقت اچھے کاموں میں لگا سکے. ڈسپلن اگر نہیں ہے، نماز 5 وقت رکھی اس لیے گئی ہے کہ انسان کی زندگی میں ڈسپلن آئے. اگر ایک وقت میں 17 رکعت پڑھا دیتا خدا تو پھر انسان جاتا ہی نہیں. وہ پھر ڈیمانڈ کرتا کہ پھر جمعے کے جمعے پڑھوں گا، ایک دن پڑھ لی بس کافی، پھر ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ کا نہیں، یہ نیڈ تمہاری ڈسپلن کے لیے ہے کہ صبح تمہیں پتہ ہو، ظہر پتہ ہو، مغرب پتہ ہو، عصر پتہ ہو. ٹائم کی ویلیو کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک وقت میں نماز نہیں رکھی، 17 رکعت کو 5 وقت میں تقسیم کر دیا. اور پھر بھی کہا اس کے بعد بھی اگر ضرورت ہے تو نماز شب بھی موجود ہے. اس کے علاوہ تمہارے لیے اور بھی نیڈ ہے جس سے پورا کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد اب ڈسپلن انسان کیسے لائے اپنے اندر. تو سب سے پہلے ہائی پرپز ہو. انسان کے پاس ایک گول، ایک پرپز ہے. اس کے بعد پرپز کے بعد کیا ہے انسان اپنے پیشنس کے پریکٹس کے ساتھ یعنی بار بار اس کو عمل میں لائے، بار بار کرے تاکہ وہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی یعنی جب سوئیں تو اسے پتہ چلے کہ 24 گھنٹے کے بدلے میں نے کیا کمایا ہے. اگر اس 24 گھنٹے کے بعد بدلے میں نے عرض کیا کہ تینوں آسپیکٹس ہیں. میں نے فزیکلی اپنی نیڈ کو، اپنی صحت سلامتی کا اتنا خیال رکھا، میں نے اپنے فائنینس کو کیسے مینیج کیا، میں نے اپنے
جو سماجی ضرورت تھی اس کو کیسے پورا کیا، بچوں کے ساتھ میرا رشتہ کیسا تھا، دوستوں کے ساتھ کیسا تھا، بھائیوں کے ساتھ کیسا تھا، یہ تمام تر چیزوں میں نے انویسٹ کیا. انویسٹ کا آؤٹ کم کیا ہے میرے پاس آج، اس کا بیلنس کیا ہے. ٹائم جب میں نے انویسٹ کیا ہے تو میں اس کے بدلے میں کیا حاصل کر رہا ہوں. اب یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ میسیج ہے، برکت. اللہ نے ٹائم کو اگر صحیح انویسٹ کیا جائے تو اسے برکت میں بدل دیا ہے. یہ خاص چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے کہ جب بھی انسان اپنے وقت کو صحیح جگہ انویسٹ کرتا ہے وہ برکت میں بدل جاتا ہے. جب برکت میں بدل جاتا ہے تو اس ٹائم کا اس سے زیادہ جو ہے وہ ریوارڈ ملتا ہے. کتنا میں نے عرض کیا 3 جگہ انسان کا ٹائم اگر انویسٹ ہو تو بیسٹ برکت ہے. وہ 3 ٹائم کیا ہے کہ جب آپ کی زندگی کی جو کلاک ہے وہ روک دی جاتی ہے. کیسے روک دی جاتی ہے؟ 3 موقع پر ہے نا. ٹائم آؤٹ جس کو ہمارے یہاں گیمس میں بولتے ہیں، وہ ٹائم آؤٹ کب ہوتا ہے کہ جب آپ کا سر سجدے میں، جتنی دیر آپ سجدہ کریں گے وہ وقت آپ کی زندگی کا حساب شمار نہیں ہوگا. اس لیے سجدے کو طولانی کریں، کیونکہ یہ سجدے کا طولانی کرنا رسول کی شفاعت سے ہمکنار کرتا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ جب انسان سجدے میں رہے گا. تو دوسرا، اپنے بھائیوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھاتے وقت جب آپ ان کا انتظار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، وہ وقت بھی آپ کی زندگی میں شمار نہیں ہوتا. تیسرا، جب انسان زیارت امام حسین کے لیے جا رہا ہو تو وقت بھی آپ کی زندگی میں شمار نہیں ہوتا. تو یہ انویسٹمنٹ برکت ہے. اسی برکت بہت ساری ہیں، ان برکتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاموں میں برکت کیسے دی. تو پروڈکٹیوٹی اور برکت کے بیچ میں ہماری زندگی تیزی سے ہمارا اس کا گراف شوٹ ہوتا ہے. ابھی برکت کے لیے 18 چیزیں بہت اچھی لکھی ہیں ہمارے یہاں، کامن ہے. اس لیے ایک تو گڈ نیت، اچھی نیت سے برکت آتی ہے. دوسرا کیا ہے؟ اچھے عقیدے سے برکت آتی ہے. اچھے عقیدے کی برکت آپ کو بتاؤں، آپ انجوائے کریں. اچھے عقیدے کی برکت یہ ہے کہ حب و علین عبادہ، علی کی محبت میں انسان سوتا بھی ہے تو عبادت شمار ہوتی ہے، بیٹھتا بھی ہے تو عبادت شمار ہوتی ہے. لیکن وہی ہمارے استاد نے کہا ہے کہ رمضان میں سونا عبادت ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ سوتا رہے آدمی اور باقی سارے نیک کام چھوڑ دے جس میں اور زیادہ برکت ہے. تو وہ حب علی عبادت ہے، لیکن علی کے کام جو ہیں انہیں بھی اپنانا ہے. محبت کا ثواب مل رہا ہے بالکل، لیکن ثواب سے اور زیادہ ثواب کمانا ہے. اس کے بعد اللہ کے اندر جو ہے وہ ٹرسٹ، یعنی ہمارا توکل اللہ. انسان جب بھی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، خدا اس میں برکت دیتا ہے. قرآن کا پڑھنا، اس میں کتنی برکت ہے. ایک آیت ایک قرآن کے برابر ہے. اگر اتنا بڑا خدا ثواب دے رہا ہو، پھر بندہ اگر قرآن نہ پڑھے تو پھر کہاں سے اس کا وقت صحیح لگا ہے؟ یہ کہاں انویسٹ کرنا وقت؟ یہ برکت جہاں ہے انسان کی. دیکھیے کیا ہوتا ہے، یہ اس کا ایک اور جملہ سنیں تاکہ آپ کو اچھی طرح میری بات سمجھیں. بہت کروشل پوائنٹ ہے یہ آپ کی ڈسکشن کا. آدمی پیسہ کہاں لگاتا ہے؟ جہاں اسے اچھا آؤٹ کم ملے. انسان کو وقت وہاں لگانا ہے جہاں وقت کی میں برکت ہو. یہ وہ جگہیں جہاں لگائیں گے تو آپ کے وقت میں اللہ برکت دے گا. برکت کیا؟ یا تو وقت ہی آپ کو لوٹا دے گا، یا زندگی کے اندر خیر و خوبی لائے گا، یا آخرت میں نجات کا اسے سامان بنا دے گا. تو ریسائٹنگ قرآن، سینگ بسم اللہ، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنے سے برکت آتی ہے. لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے سے برکت آتی ہے. انسان کو اپنے بزنس میں آنیسٹ رہنے سے برکت آتی ہے. دعا سے برکت آتی ہے. حلال مال میں برکت آتی ہے. رسول کی سنت کو فالو کرنے سے برکت آتی ہے. استخارے سے جو ہے وہ برکت آتی ہے. انسان کسی کام میں جو ہے اگر کرے تو بھی اس کے لیے جو ہے برکت آتی ہے. انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو برکت آتی ہے. انسان اگر کسی کی خدمت بر چیریٹی دے تو اس سے جو ہے وہ صدقے میں برکت آتی ہے. انسان اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، سلام دعا کرے، کال کر کے ان کے حالات پوچھتا رہے، اس میں برکت آتی ہے. انسان صبح اگر جلدی اٹھ جائے تو برکت آتی ہے. انسان شادی میں اللہ نے برکت رکھا ہے. انسان نے نماز میں برکت رکھا ہے، اور خدا نے استغفار و توبہ میں برکت کو رکھا ہے. تو یہ انسان کے لیے بیسٹ ٹائم کے یوزز ہیں کہ اگر انسان اس جگہ پر اپنے وقت کو لگا رہا ہے تو یقینی طور پر اس نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیا ہے. اگر اس کے علاوہ بھی ہیں بہت سی چیزیں، لیکن یہاں بیسٹ برکت ہے جو آپ کو ملتی ہے. ٹائم کی ایک بڑی سینسٹیو نیچر ہے کہ یہ بہت جلدی چلا جاتا ہے. رسول کی حدیث بھی ہے کہ وقت بادلوں کی طرح بہت تیزی سے گزر جاتا ہے. دوسرا کیا، ایک بار چلا جائے گا تو دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. یہ جو لمحہ بھی گزر رہا ہے یہ کبھی نہیں آئے. اس لیے جب دن ہوتا ہے، ہر وہ دن کہتا ہے کہ مجھ سے صحیح استفادہ کر لے، میں دوبارہ آنے والا نہیں ہوں. آج آیا ہوں، پھر قیامت میں آؤں گا، تب تجھ سے پوچھوں گا تے نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. یہ دن ہر روز جو آتا ہے، رات بھی اسی طرح آ کر کہتی ہے کہ میں آئی ہوں، دوبارہ نہیں آؤں گی. آؤں گی کب؟ قیامت میں آؤں گی. تب پوچھوں گی کہ میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا تھا، تم نے میرے ساتھ کیا استفادہ کیا، میرے ذریعے کیا کمایا. اسی طرح ٹائم
اتنا جو ہے وہ پریشیس ہے کہ اس کے لیے کوئی نعم البدل نہیں ہے. دنیا کی پوری ایسٹ بھی اس کے بدلے میں کچھ انسان اس سے حاصل نہیں کر سکتا ہے. یہ ڈیٹیل ڈسکشن ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ ٹائم کے لیے ہماری ایک خاص جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے. وہ رسپانسبلٹی کیا ہے کہ انسان کو جو یہ ٹائم دیا گیا ہے اس کو ویسٹ نہ کرے. یہ نہ کہے کہ یار وقت بہت ہے کیا کروں, کلنگ دا ٹائم. اور جو ہمارے ایک لفظ استعمال ہوتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنا وقت کیسے گزاروں, وقت تو گزر ہی نہیں رہا ہے, وقت کے لیے میں بڑا پریشان ہوں. تو یہ سارے کے سارے لفظ جو ہمارے آج کل استعمال ہوتے ہیں, ویسٹنگ ٹائم, کلنگ ٹائم, یہ سب کے سب عبث ہیں, بیکار ہیں, ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. مومن کے پاس, آپ بزنس مین ماشاء اللہ میں آپ سے کہوں, آپ پاس کوئی بیکار پیسہ پڑا ہے؟ آپ کے مولانا کوئی بیکار پیسہ کوئی ہوتا ہے کہ پیسہ تو سب کام کا ہوتا ہے. انویسٹ کرو, کل فیوچر کی سیفٹی کے لیے رکھو, آج اپنے جو ہے ضرورت کے لیے یوز کرو. تو ہم یہ کہتے ہیں, تو وقت کا بھی ایسا ہی ہے. وقت بھی فری نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں انویسٹ کیا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں انویسٹ کیا جاتا ہے. آپ جس طرح گھر میں پیسہ نہیں رکھتے, ہمیشہ مارکیٹ میں لگاتے ہیں تاکہ اور کماتا رہے, وقت کو بھی نیکیوں میں لگائیں تاکہ اس سے ہمیشہ برکت اور آخرت کمائی جا سکے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے انسان کے لیے کا. اسی لیے یہ اتنا بڑا سوال ہے ہر ایک مذہب میں, ہر ایک جگہ. یہ ایک بڑی کل کامن فیکٹ ہے. ہمارے معصومین نے اس کی بہت توجہ دلائی ہے. محمد مصطفیٰ کا یہ بالکل بہت ہی پریشیس اور بہت ہی امپورٹنٹ قول ہے کہ انسان قیامت میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکتا جب تک ان 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے. پہلا سوال ہے کہ تم نے اپنی لائف کو, زندگی کو کیسے گزارا تھا. دوسرا سوال ہوگا کہ تم اپنی جوانی کو کیسے گزارا تھا, پریشیس ٹائم وہی ہے. اس کا سوال ہوگا تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, نالج کہاں سے حاصل کیا اور اسے کیسے استعمال کیا. لازمی ہے کہ یہ ساری چیزوں کا جواب بہت ہی خوبصورت ہے اگر ہم دینا چاہیں کہ محمد و آل محمد کی محبت میں زندگی گزاری, محمد و آل محمد کی محبت ہی میں جو ہے وہ ہم نے اس دین کو کمایا, آخرت کو کمایا. محمد و آل محمد کی سے ہی ہم نے علم لیا اور محمد و آل محمد ہی ہماری ایسٹ سے, ان کی محبت ہی ہماری پراپرٹی ہے. یہاں بہت سی چیزیں, کیونکہ یہ وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے, یہ بھی گزر گیا, لیکن ہاں اس کے لیے کچھ سینسٹیو چیزیں بھی ہیں. آخر میں سن لیں, آپ کے کام آئیں گے بہت زیادہ, کہ دیکھیے کتنا سخت ہے. انسان کو آج اپنے وقت کی ویلیو کا پتہ نہیں ہے, لیکن جب ملک الموت سامنے آ جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اب کیا ہے. اسی کو خدا نے یہ قرآن مجید میں بیان کیا ہے. کیا فہم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل او لم نعمرکم ما یتذکر فیہ من یتذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ قیامت میں یا اس کے بعد جب عذاب میں مبتلا ہوں گے یا جس موقع پر عذاب میں, اس کے لیے یہ کئی سارے اس کے اسپیکٹس ہیں. کہتے ہیں اور وہاں, یعنی بہت سے لوگ اس کے آگے جہنم لکھا ہے, کہ وہاں فریاد کریں گے کہ پروردگار ہمیں نکال لے, اب ہم نیک عمل کریں گے اور اس کے برخلاف کوئی عمل نہیں کریں گے. جو پہلے کیا کرتے تھے ویسا ہم اب کبھی نہیں کریں گے. اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں عبرت حاصل کرتا. اللہ نے کہا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم عبرت حاصل, اتنی لمبی زندگی دی تھی, تم نے اسے عبرت حاصل نہیں کی, اس سے لیسن نہیں لیا, حاصل کر سکتے تھے. اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا, یعنی بتاتے بھی تھے, رسول آئے, امام آئے, علماء بتاتے ہیں کہ ٹائم کی ویلیو کو سمجھو, اس کو صحیح استعمال کرو, لیکن تم نے اس کے باوجود بھی کسی پہ غور نہیں کیا, اپنے ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کیا. اب تم مستحق عذاب ہو, عذاب چکھو, تمہارا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. تو یہ جو پیغام ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب اس پیغام کو اس لیے دیا کہ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ٹائم کی کتنی بڑی امپورٹنس تھی, کتنا بڑا اس کا آؤٹ کم مجھے ملنے والا تھا, کیا اس کی ویلیو تھی, از اس انسان کو اس ویلیو کو جانتا تو کبھی بھی غلطی نہ کرتا. لیکن ویلیو بعد میں پتہ چلے, ٹائم گزر جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. انسان کو وقت سے پہلے ویلیو پتہ ہو تب کہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے, ورنہ نہیں. آپ کو پتہ ہے مال اس وقت انسان کو نفع دیتا ہے جب رائٹ ٹائم پہ انویسٹ کر دے. نہ مال ہاتھ میں سے چلا جائے, پھر کوئی اپورچونیٹی بھی آئے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ تو سب سے پہلی کیا چیز ہے, اس میں چند بہت ہی خوبصورت ایڈوائز ہے ہمارے لیے کہ انسان اپنی لائف کے پرپس کے اوپر جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے, فوکس کرے. اللہ نے جو ہمیں بہترین ہیلتھ اور بھی موقع اور زندگی دے رکھی ہے, اس سے صحیح استفادہ کرے. اللہ سے دعا کرے کہ خدا اس کے وقت میں, زندگی میں برکت دے. اس کے بعد اپنے سارے وقت کو جو اسے دیا ہے وہ تمام جگہ پر انویسٹ کرے, یعنی اسپریچول میں بھی, فزیکل میں بھی اور سوشل میں بھی, سب جگہ لگائے, تاکہ اس کے لیے اس کا بہترین
جزا اور عمل اسے میسر آ سکے. کہتے ہیں بہت سی اس کے لیے اگزامپل، لیکن قیامت میں انسان کی ہر زندگی کا 1 گھنٹے کا باکس کھولا جائے گا. اس باکس میں سے جو نکلے گا اسی کو دیکھ کر خوش ہوگا یا غمگین ہو جائے گا، کیونکہ غم اور خوشی کا تعلق اسی چیز کے اوپر منحصر ہے. کیونکہ انسان یہاں پر یہ ایک اور سورہ منافقون کی آیت ہے، اس میں کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فصدق وکن من الصالحین. ایمان والو خبردار، تمہارے اموال و تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ کریں کہ جو ایسا کرے گا وہ یقیناً خسارہ والوں میں شمار ہوگا. اور جو رزق ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہے کہ خدایا ہمیں تھوڑے دنوں کی مہلت کیوں نہیں دے دیتا ہے تو کہ ہم خیرات نکالیں اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں. اور ہرگز خدا کسی کو اجل آ جانے کے بعد میں تاخیر نہیں کرتا. موت کا فرشتہ آنے کے بعد پھر ٹائم دوبارہ اسے نہیں ملتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے. یہ 3-4 اس کے بڑے پیغام ہیں. وہ خدا نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہا ہے کہ تمہاری اولاد، تمہاری زندگی، یہ دنیا کی زندگی تمہیں آخرت سے غافل نہ کر دے. تمہیں اپنی آخرت کا بھی خیال رکھنا ہے، اس وقت کو صحیح استعمال کرنا ہے. جب تم اس کے صحیح استعمال کرو گے تو یہ وقت تمہارے لیے سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. سونا چاندی اپنی ویلیو کھو دیتے ہیں، لیکن وقت انسان کی قیمت اس کے پاس میں ہے. وقت کا ایک لمحہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ خیر و برکت لا سکتا ہے، اور اس کے لیے انسان ذرا سا کوشش کرے کہ کس طرح سے اسے اپنی زندگی کو آرگنائز کرنا ہے، اس وقت کو صحیح جگہ لگانا ہے تاکہ اس کا صحیح نتیجہ حاصل کر سکے. بہت ساری چیزیں تھیں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر آپ کو عرض کروں گا، لیکن یہ بڑا پیغام تھا جس کا آپ خدمت میں نے دیا کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. یہ ایک بہترین پروڈکٹ بنا رکھا ہے، اگر آپ کے سامنے آیا ہے تو آپ اسے دیکھیں. یہ پروڈکٹ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ پروڈکٹ کیا ہے کہ آپ اپنے دن کے اسکیجول کو، آپ کا اسکیجول ہوتا ہے میٹنگز کیا ہے، لیکن یہ اچھا خوبصورت ہے اسکیجول ان لوگوں نے پروڈکٹ اسلام والے بنایا، بہت خوبصورت ہے. کہتے ہیں آپ نے کتنے ٹائم اپنے اسلام کے لیے دیے، کتنا فیملی کے لیے دیا، کتنا کام کے لیے دیا، کتنا پرسنل کے لیے دیا. آپ اپنے دن کے وقت کو صحیح تنظیم کریں. دیکھیے بالکل وہی ہے کہ جو ہمارے امام علی رضا علیہ السلام نے یا دوسرے معصومین نے بتایا کہ وقت کو کیسے ڈیوائیڈ کرو تاکہ اس کا بیسٹ آؤٹ کم لا سکو. ایک جگہ انویسٹ کر کے ویسٹ نہ کر دو. ایک جگہ سارا وقت لگا دینا بھی اچھا آؤٹ کم نہیں دیتا. اسی لیے اللہ نے زندگی کے اندر الگ الگ سیگمنٹ رکھے ہیں. ساری نمازیں ایک ساتھ نہیں رکھی، الگ رکھی تاکہ الگ الگ وقت میں آدمی وقت کو لگا سکے. تو پہلا وقت اسلام کے لیے، دوسرا فیملی کے لیے، تیسرا اپنے کاروبار کے لیے، چوتھا اپنے پرسنل لائف کے لیے. اب دیکھیں کہ انسان کس طرح سے اسے مینیج کرتا ہے. اگر وہ رائٹ مینیج کر رہا ہے تو وہ کامیاب ہے، اگر اس نے مینجمنٹ میں غلطی کر دی تو ناکامیاب ہے. عزیزان گرامی، یہ سورہ عصر امام حسین کا سورہ ہے. کیونکہ اس عصر کی یاد دلاتا ہے کہ اگر وہ عصر نہ ہوتی تو اسلام کو عصر ہو جاتی، اسلام ختم ہو جاتا، پھر اسلام ہی باقی نہ رہتا. لیکن آج اسلام اگر باقی ہے تو امام حسین کے اس سجدے کی وجہ سے، یا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس ایک ضربت کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے خدا نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندگی بخش دی. ہاں، لیکن ہم اسی لمحے کو یاد کرتے ہیں جو امام حسین کی زندگی کا ہے کہ اگر مولا اگر آپ قربانی نہ دیتے، آپ اگر اس عصر عاشور اپنی زندگی کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ قربان نہ کرتے تو کسی کو اپنے وقت کی صحیح قیمت کا پتہ نہ چلتا. لیکن حاضرین گرامی کہتے ہیں اچھا وقت جلدی سے گزر جاتا ہے، مصیبت کا وقت انسان کو جو ہے جلدی سے نہیں گزرتا. بس 2-3 لمحے حاضرین گرامی یاد رکھیں. اسی لیے وقت کے بعد کسی نے اگر سوال کیا بعد شہادت امام حسین امام زین العابدین سے کہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزریں، تو امام نے جس وقت کو یاد کیا وہ کہا شام الشام الشام. یہ امام نے ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی جواب کو 3 مرتبہ کیوں دہرایا؟ کیوں کہا کہ میرے پاس سب سے زیادہ مصیبتیں میرے شام میں گزریں؟ شام 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 3 مرتبہ کیوں کہا؟ اور ایک مرتبہ شام اس لیے کہا کہ وہ زندان شام کی مصیبتیں کہ جس کی وجہ سے اتنے حالات بدلے کہ جناب عبداللہ بھی زینب کو نہ پہچان سکے، سغرا جناب عابد بیمار کو نہ پہچان سکیں. اس منزل میں ایک وجہ یہ تھی کہ دین کی دھوپ اور رات کی اوس نے
چہروں کے رنگ کو بدل دیا تھا کہ بیویاں جب واپس پلٹیں تو اس عالم میں تھیں ارے کہ جو ساتھ رہتے تھے وہ نہ پہچان سکے۔ دوسرا سبب جو شام کہا وہ اس لیے کہ شام کا دربار تھا جہاں فاطمہ کی بیٹیاں بے مقنع ردا لائی گئیں، ارے 8 پہر تک انہیں بعد بہار ارے دربار یزید کے روکا گیا تھا کہ دربار یزید کو سجایا جائے، وہ مصیبت یاد کرتے رہے۔ لیکن ہاں ایک مرتبہ شام اس لیے بھی کہا ہو کہ سب کو تو رہائی مل گئی، میری ایک بہن سکینہ آج بھی زندان شام میں قید رہ گئی۔ اس لیے پوچھا کہ آپ پہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزری؟ کربلا نہیں کہا شام الشام الشام، شام کا زندان، شام کا وہ دربار میں بے ردا جانا، شام میں میری بہن سکینہ کا ہمیشہ قید ہو کے رہ جانا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفا کامل عاجل عطا فرما، پریشان کو دور فرما دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سرور وسلم ساتھ محفوظ رکھ، ہم اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے اب تک ہمارے گناہوں پہ قلم ڈھیر دے۔ پالنے والے ہمیں سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ تو نے اتنے سارے سوروں کا نام اپنے اس دنیا میں جو مختلف اوقات ان پہ رکھا ہے، ہمیں اس وقت کی قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہماری وقت و قیمت ہو سکے۔ پالنے والے جہاں کبھی شیان حیدر کرا ان کی جان و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم مومنات میں جو نات بیمار ہیں ان سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، مخصوص امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے میں تازہ مریض جو جن کے لیے کرونا ڈائیگنوس ہمارے عباس ابن لیاقت علی اور خاص کر نیلما بنت شبیر علی، نوشاد بھائی ابن فدویہ بھائی محمد بھائی مظاہر بھائی ابن غلام علی، مقصود بھائی ابن غلام علی، پانے والے حسان بھائی، پانے والے رشید آپا، پانے والے محسن بھائی ابن غلام علی، حسنین آپا، نور کوثر، پروین آپا، یاسمین آپا، پانے والے جنات بیمار مخصوص ہندوستان میں جنات بیمار سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کی توفیق عنایت فرما، ہم اس ماہ رمضان سے صحیح استفادہ کر سکیں، اسے توفیق عنایت فرما، ہمارے اس وقت کو کار خیر میں لگانے کی ہمت و توفیق و صلاحیت و علم عنایت فرما، ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود رکھ، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار اعوان میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، صلى على محمد وعلى محمد۔